کبھی ناؤمید نہ ہونا۔ ایک دور دراز گاؤں میں جہاں سرسبز کھیت اور بہتی ندیاں تھیں، ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کی زندگی بہت سادہ تھی، لیکن اس کا دل بڑے خوابوں سے بھرا تھا۔ وہ دن رات اپنے چھوٹے سے کھیت میں محنت کرتا، اس امید میں کہ ایک دن وہ اپنے خاندان کو ایک بہتر زندگی دے سکے گا۔ اس کی بیوی فاطمہ اس کا سب سے بڑا سہارا تھی، اور اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں اس کی دنیا تھیں۔ ایک سال ایسا آیا کہ بارش نہ ہوئی۔ علی کی امیدیں سوکھتی ہوئی فصلوں کی طرح مرجھانے لگیں۔ کھیت کی مٹی خشک ہو کر پھٹنے لگی۔ دن بھر کی محنت کے بعد بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا تھا۔ گاؤں کے دوسرے کسان بھی پریشان تھے، لیکن علی کی پریشانی سب سے زیادہ تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ فاطمہ اس کے حوصلے بلند رکھتی تھی۔ وہ کہتی، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ علی نے کئی دن اسی پریشانی میں گزارے۔ اس نے سوچا کہ اب اس کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اس کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ ایک شام وہ ایک درخت کے نیچے مایوس بیٹھا تھا کہ اس کی نظر ایک ننھی چڑیا پر پڑی۔ وہ چڑیا اپنی چونچ میں ایک سوکھا تنکا پکڑے اڑ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی چونچ سے تنکا گرنے کے باوجود بھی ہار نہیں مانتی تھی اور ہر بار اسے اٹھا کر دوبارہ کوشش کرتی تھی۔ علی نے دیکھا کہ آخر کار وہ چڑیا ایک ٹوٹی ہوئی شاخ پر اپنا گھونسلہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس ننھی چڑیا کی لگن نے علی کو ایک نیا حوصلہ دیا۔ اس نے سوچا، اگر یہ چھوٹی سی چڑیا اتنی مشکلات کے بعد ہار نہیں مانتی تو میں کیوں ہار مانوں؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نا امید نہیں ہوگا۔ اگلے دن علی نے پھر سے ہمت جمع کی اور ایک نئی لگن کے ساتھ اپنے کام میں لگ گیا۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں سے مشورہ لیا اور انہیں بتایا کہ وہ اپنے کھیت کے پاس ایک کنواں کھودنا چاہتا ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کیونکہ زمین بہت سخت ہے اور اس میں پانی کی گنجائش بہت کم ہے، لیکن علی نے کسی کی بات پر دھیان نہ دیا۔ اس نے اکیلے ہی کنواں کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ وہ روز صبح اٹھتا اور شام تک زمین کھودتا رہتا۔ اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس نے کنواں کھودنا نہیں چھوڑا۔ اس کی بیٹیوں نے اپنے والد کی تکلیف دیکھی تو وہ بھی آ کر اس کی مدد کرنے لگیں۔ فاطمہ نے گھر کا سارا کام چھوڑ کر اس کا ساتھ دیا۔ پورا خاندان ایک ہی مقصد کے لیے محنت کر رہا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، لیکن پانی کا کوئی نشان نہ ملا۔ گاؤں والے اس کا مذاق اڑانے لگے اور اسے پاگل کہنے لگے، لیکن علی کا یقین مضبوط تھا۔ اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ جب تک پانی نہیں ملے گا وہ ہار نہیں مانے گا۔ ایک دن جب وہ تھک کر کنویں کے کنارے بیٹھا تھا، اس نے آخری بار کدال اٹھائی اور زور سے زمین پر ماری۔ اس بار ایک آواز آئی اور اس کی کدال نرم مٹی میں دھنس گئی۔ علی نے پھر کھودا تو وہاں کیچڑ اور گیلی مٹی نکلی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن چمکی۔ اس نے اور زور سے کھودنا شروع کیا، اور کچھ دیر بعد وہاں سے پانی کا چھوٹا سا چشمہ پھوٹ پڑا۔ علی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فوراً گاؤں والوں کو بلایا، اور جب انہوں نے کنویں میں پانی دیکھا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ وہ دن علی کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے کھیتوں کو پانی دیا بلکہ پورے گاؤں کو ایک مثال بھی دی۔ اس کے کنویں سے ہر کوئی اپنے کھیتوں کو پانی دینے لگا، اور آہستہ آہستہ پورے گاؤں کی فصلیں ہری بھری ہو گئیں۔ علی کی کہانی نے سب کو یہ سبق سکھایا کہ کبھی نا امید نہ ہونا۔ مشکلات کتنی بھی بڑی ہوں، اگر انسان محنت، یقین اور صبر سے کام لے تو وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ علی کو اس ننھی چڑیا اور اس کے اپنے یقین نے سکھایا تھا کہ زندگی میں ہار تب ہوتی ہے جب انسان کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔